حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی کا محبان محمد و آل محمد منقبت خاں، نوحہ خاں، مرثیہ خاں اور شاعروں سے اہم خطاب 17 جنوری 2023۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين۔ خیلی خوش آمدید۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس طرح کی محافل کا آغاز تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن اختتام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج کی محفل بھی بہت اچھی تھی، واقعی ہم مستفید ہوئے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین صدیقۃ القبریٰ سلام اللہ علیہا کے مبارک وجود کے انوار اور فیوز پورے ماحول میں پھیلے ہوئے ہیں۔ خدا کا شکر ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے آپ کے پاکیزہ دلوں کی محبت، ارادت، عقیدت، مودت یقینی طور پر ان تمام امور میں جو زندگی میں ہمارے سامنے ہیں، ذاتی امور میں، اجتماعی امور میں، عمومی امور میں، ملک کے مستقبل میں بنیادی اثرات کی حامل ہوگی۔ میں آپ شاعروں، ذاکروں اور اہل بیت کے مداحوں کے سامنے، جنہیں ان عظیم ہستیوں کا مداح ہونے کا افتخار ہے، کہ مدح خورشید مدح خود است، سب سے پہلے تو آپ کے اس بڑے افتخار کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ اپنی اس خصوصیت پر فخر کیجیے اور کوشش کیجیے کہ ان انوار مقدسہ کی مداحی کی جو شرائط ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ فراہم کیجیے، اپنے اندر بھی اور سامعین کے اندر بھی۔ آج میں اہل بیت علیہم السلام کی مداحی کے سلسلے میں اختصار سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت علیہم السلام کی مداحی ہمارا ورثہ ہے، شیعوں کا ورثہ ہے۔ اب یہ تو نہیں معلوم ہے کہ کمی دیبل اور سید حمیری طرز اور دھن میں پڑھتے تھے یا نہیں، لیکن یقیناً وہ شعر ضرور کہتے تھے، شعر پڑھتے تھے، اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو پھیلاتے تھے۔ آپ نے اسے ایک جامع فن، کمپوسائٹ آرٹ بنا دیا ہے۔ مداحی، منقبت و نوحہ خوانی آج ایک جامع فن ہے، آرٹ ہے، یعنی زیبائی ہے۔ آرٹ زیبائی ہی تو ہے، زیبائی بھی ہے اور زیبا سازی بھی ہے۔ آپ نے کئی آرٹس کو اکٹھا کر دیا ہے اور ان کا مجموعہ مدح خوانی کہلاتا ہے۔ سب سے پہلا فن اچھی آواز، خوش الحانی ہے، پھر شعر کے لحاظ سے اچھے اشعار، یہ دوسرا فن ہے، پھر اچھا آہنگ، اچھی طرز، اچھی دھن، اچھی لے، یہ تیسرا آرٹ ہے۔ البتہ ان میں سے ہر ایک کی کچھ خصوصیات ہیں، شرطیں اور حدود ہیں، جن میں سے بعض پر میں ضرور روشنی ڈالوں گا۔ اس کے بعد اچھا مضمون، کیونکہ اچھا شعر ایک الگ چیز ہے، اچھا مضمون ایک دوسری چیز ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شعر بہت اچھا ہو لیکن اس کا مضمون بہت اعلیٰ نہ ہو یا مناسب نہ ہو، مطلب یہ کہ مضمون قابل اعتراض ہو۔ میں نے صاحب کا ایک شعر نوٹ کیا تھا، وہ کہتے ہیں، نہ سازت لن ترانی چن کلیم از طور مایوسم، لن ترانی مجھے موسیٰ کی طرح طور سے مایوس نہیں کر سکتی۔ نمک پروردہ عشقم زبان ناز میدانم، میں عشق کا نمک کھا کر بڑا ہوا ہوں، ناز کی زبان سمجھتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، تو پھر انہوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مایوس نہیں ہوں گا۔ خوبصورت بات تھی لیکن غلط تھی، یعنی خداوند عالم کی ذات اقدس نے ناز میں کہا تھا لن ترانی، نہیں، لن ترانی تو لن ترانی ہے، یعنی نہیں تو نہیں۔ اللہ کے کلام میں مبالغہ نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے کہ شعر کتنا خوبصورت ہے لیکن اس کا مضمون غلط ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک اچھا شعر
اور ایک اچھا مضمون، آپ کو ان سب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ البتہ میرے خیال میں 40 سال سے یہ محفل ہو رہی ہے۔ آج جب میں دیکھتا ہوں تو پچھلے برسوں کی نسبت مدح خوانی اور پڑھے جانے والے اشعار میں بہت زیادہ بہتری اور ترقی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر توجہ دیجیے تو یہ ایک جامع آرٹ ہوا، ایک ہنر، ایک فن۔ آپ کا کام ایک جامع ہنر ہے۔ ہنر زیبائی ہے، خوبصورتی ہے۔ یہ چیز ہمارے مذہبی متون اور مآخذ میں بھی ہے۔ ہمارے مذہبی متون یعنی قرآن مجید، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ اور دیگر بہت سی دعائیں۔ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ظاہرہ انیق۔ انیق کا مطلب خوبصورت نہیں ہے بلکہ متحیر کر دینے والی خوبصورتی ہے۔ ظاہرہ انیق قرآن اس طرح کا ہے، زیبائی اور ہنر کے لحاظ سے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ عربی زبان کے تقریباً سبھی بہترین اشعار سب سے شیرین، سب سے خوبصورت، سب سے فصیح اشعار جاہلیت کے دور اور محزمین کے دور کے زمانے کے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کے نزول کے زمانے میں تھے، زندہ تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ذرہ برابر بھی اعتراض نہیں کر سکا یا یہ نہیں کہہ سکا کہ ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں۔ کئی بار قرآن کریم نے کئی بار کہا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، وہ ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ نہج البلاغہ بھی انتہائی بے نظیر، ٹھوس اور خوبصورت کتاب ہے۔ صحیفہ سجادیہ بھی اسی طرح سے ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی، امام حسین کی دعائے عرفہ اور دوسری مختلف دعائیں انتہائی خوبصورت ہیں، دل نشین ہیں۔ آپ کا یہ آرٹ و ہنر اس ہنر کا تسلسل ہے، لہٰذا اس آرٹ کا جامع ہونا اس چیز پر مبنی ہے کہ اس کے تمام اجزاء خوبصورت ہوں۔ صرف ظاہری خوبصورتی کافی نہیں، مضمون بھی زیبا ہونا چاہیے، جیسا کہ فرمایا گیا، ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق۔ قرآن کا باطن عمیق، گہرا ہے اور مضامین سے لبریز ہے۔ اب ہمیں خود سے یا آپ لوگوں سے یہ توقع نہیں کہ اتنی جرأت کریں اور مثال کے طور پر کہیں کہ ہاں ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ کام کا طریقہ ہے، یعنی ظاہر خوبصورت اور باطن ٹھوس، مستند اور مضامین سے بھرا ہوا ہو۔ آج جب میں دیکھتا ہوں آہنگ اور لے بھی اسی طرح ہے۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کر رکھی تھی، یعنی اپنے حافظے کے سپرد کر رکھی تھی کہ آپ عزیز شاعروں، مدح خوانوں اور ذاکروں سے کہوں گا، دھن، لے اور آہنگ کا ایک مفہوم ہوتا ہے اور وہ مفہوم کو پہچانتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کوئی دھن پیش کریں جس میں الفاظ بھی نہ ہوں، مثال کے طور پر کچھ لوگ اپنے گلے سے دھن نکالتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، یا بعض لوگ کچھ آلات سے دھن تیار کرتے ہیں، اس میں زبان نہیں ہوتی، کلام نہیں ہوتا، لیکن معنی ہے، مفہوم رکھتا ہے، اور یہ ایک معنی و مفہوم کو منتقل کرتی ہے۔ دھن اور لے اس طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دھن ہے جو شجاعت کا مفہوم پہنچاتی ہے۔ یہ ترانہ جو ہمارے یہ بھائی پڑھتے ہیں، اے لشکر صاحب زمن آماد باش آماد باش، اگر یہ ان الفاظ کو نہ بھی پڑھیں تب بھی یہ دھن لوگوں کو آمادہ کرنے والی ہے۔ کوئی دھن ایسی ہوتی ہے جو افسردگی پیدا کرتی ہے، انسان کو افسردہ و مایوس کرتی ہے۔ ان میں فرق ہے۔ کوئی دھن ایسی ہوتی ہے جو انسان کو گناہ کی طرف بلاتی ہے۔ بہت سی دھنیں جنہیں پہلے موسیقی کے سازوں کے نغموں میں شامل کیا گیا تھا اس طرح کی ہیں۔ لہذا موسیقی کے ان آلات میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک نغمہ ہے، اور یہ دھن اس نغمے کو گانے والے کی طرف ذہن کو پہنچاتی ہے۔ یہ نغمے زیادہ تر نامناسب ہیں۔ ہمیں اس بات کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے کہ ہم جو شعر پڑھ رہے ہیں، جو دھن استعمال کر رہے ہیں، جس لے میں پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ مصائب ہوں، سینہ زنی کے لیے نوحہ ہو یا مدح خوانی ہو، ان میں گڈمڈ نہ ہو جائے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ میری تاکید ہے کہ اس پر ضرور توجہ دیجیے۔ تو مضمون کو اچھا ہونا چاہیے، شعر کو بہترین ہونا چاہیے،
شعر کا مضمون، شعر کا پیرایا اور شعر کا ظاہر اچھا ہونا چاہیے۔ یہ چیز سامع کی فکری سطح کو اوپر لے جاتی ہے۔ اگر آپ بہترین مضامین کو ڈھیلے اشعار میں انڈیل دیں گے، پیش کریں گے، تو اس کا اثر بہت کم ہو جائے گا۔ سامعین کے ذہن کو اس بات کا عادی بنائیے کہ وہ اچھے شعر و ادب سے مانوس ہوں۔ یہ سماج کی، معاشرے کی فکری بالیدگی میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ میں نے کچھ سال پہلے اسی محفل میں صائب کی کچھ غزلوں کی طرف اشارہ کیا تھا، جو عشقیہ غزلیں نہیں ہیں، فلسفیانہ غزلیں ہیں، حکمت سے پر ہیں، اشعار بھی بڑے ٹھوس اور خوبصورت ہیں۔ بہتر ہے کہ انسان اس طرح کے اشعار تلاش کر کے پڑھے۔ الحمدللہ کئی شعراء ہیں جو اس سلسلے میں بہت اچھے شعر کہتے ہیں۔ اہل بیت کی مداحی میں عرفان و معرفت کی تعلیم کے علاوہ جذبات کو ابھارنا بھی شامل ہے۔ یہ بھی اہم نکتہ ہے۔ شعر میں اہل بیت علیہم السلام کے فضائل یا مصائب بیان کرنا معرفت کی تعلیم بھی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ جو شعر پڑھتے ہیں اس سے سبق پڑھاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں اور بہت سی باتیں ہم ذاکروں، شاعروں اور مداح خانوں سے سیکھتے ہیں، جنہیں پہلے ہم خود کئی بار عام زبان میں یا دوسروں سے کہہ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ لیکن اب جب شاعر یا ذاکر اسی بات اور اسی مضمون کو اچھی آواز اور اچھی دھن میں پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ گویا ہم ایک نئی چیز سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اسے سیکھ رہے ہیں۔ یہ معرفت کی تعلیم دیتی ہے، البتہ خطابت کے ساتھ، کیونکہ مداحی خطابت نہیں ہے، ایک دوسری چیز ہے اور ایک دوسری حقیقت ہے۔ یہ بھی ہے اور جذبات ابھارنے والی بھی ہے۔ جذبات کے مسئلے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم شیعوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ہماری تعلیمات میں اور معرفت کی تعلیمات میں شروع سے لے کر آخر تک جذبات پائے جاتے ہیں، جذبات سے پر ہیں۔ دوسروں کے یہاں ایسا بہت کم ہے۔ ہمارے مصائب میں جذبات ہیں، ہمارے فضائل میں احساسات ہیں، ہماری دعاؤں میں جذبات و احساسات ہیں، ہماری زیارات میں جذبات و احساسات ہیں۔ یعنی یہ چیزیں ہمارے جذبات اور احساسات کو ابھارتی ہیں۔ البتہ اگر جذبات عقل سے عاری ہوں تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ شیعہ متون و مآخذ کی معرفت کی تعلیم کا حسن یہ ہے اور لازمہ یہ ہے کہ جذبات کو ابھارنے کے ساتھ ہی وہ انسان کو معرفت کی گہرائی بھی عطا کرتی ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو مجھے شیعوں کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آئی۔ یعنی جہاں تک میری معلومات ہے، البتہ تمام مختلف ادیان و مذاہب میں، چاہے وہ اسلامی ہوں یا غیر اسلامی، کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن جو عروج ہے، بلندی ہے، وہ شیعوں کے یہاں ہے۔ ایک بار میں غیر شیعہ مسلمانوں کے یہاں رائج دعاؤں کو دیکھ رہا تھا، ان کی رائج دعاؤں کو۔ زمخشری نے اپنی کتاب میں دعاؤں کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اگر مثال کے طور پر ہم امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ یہ صحیفہ سجادیہ کی 47ویں دعا کی 10 سطریں، ان دعاؤں کی 10 لائنیں بھی ان دعاؤں کے ساتھ رکھیں تو ان 10 سطور میں ان سب دعاؤں سے زیادہ مضامین ہیں، زیادہ روح پائی جاتی ہے اور زیادہ معرفت پائی جاتی ہے۔ اور یہی جذبات کی کیفیت ملک کے حساس مارکوں میں اس کے کام آئی۔ ایک تو دفاع مقدس ہی ہے۔ دفاع مقدس میں یہ ذاکر، نوح خاں اور اہل بیت کے مداح یہ شعر کہنے والے تھے، اور یہی اچھے شعراء تھے جنہوں نے حقیقی معنی میں اس عظیم مارکے کے لیے ماحول تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی، مدد کی۔ میں نے اس سلسلے میں اس شعر کو بارہا دہرایا ہے۔ اور شاخ را بتیغ زبان گرم میکنیم، ہم عاشقوں کو اپنی زبان کی تیغ سے گرم کرتے ہیں۔ چن شمع تازیانہ پروانے ماں، ہم شمع کی طرح پروانے کے لیے تازیانہ ہیں۔ یہ شعر آپ کی عکاسی کرتا ہے۔ چن شمع تازیانہ پروانے ماں، رضاکاروں اور دوسروں کو محاذ پر بھیجنے کے پروگراموں میں، آپریشن کی راتوں میں، فوجیوں کے صبح کے پروگراموں میں، شہیدوں کے جلوس جنازہ میں، شہیدوں کے ایصال ثواب کے مجالس میں،
مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، میدان جنگ میں، ہر جگہ ذاکری، مداحی، نوحہ خوانی اپنا بڑا کردار ادا کرتی تھی، دلوں کو آمادہ کرتی تھی، ماحول کو روحانی بناتی تھی۔ ہمارے مقدس دفاع کے علاقے میں جو نورانیت تھی، جس کی مثال صدر اسلام کو چھوڑ کر دنیا کی کسی بھی جگہ اور تاریخ میں کبھی نہیں ہے، اصلاً وجود نہیں رکھتی، اس کا اہم حصہ اسی مداحی اور نوحہ خوانی سے متعلق تھا۔ ایک حصہ کچھ دوسرے عناصر سے متعلق تھا۔ جنگ کے بعد کے برسوں سے لے کر آج تک ایسا ہی ہے۔ مختلف واقعات میں مداحی نے اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے۔ سن 2009 کے فتنے میں، 30 دسمبر کے فتنے میں اور دیگر مختلف واقعات میں مداحی اور نوحہ خوانی نے واقعاً اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ جو میں دہراتا ہوں اور آپ سے بار بار کہتا ہوں، وہ اس لیے ہے کہ آپ کو ذاکر اور مداح خواں اور نوحہ خواں ہونے کی حیثیت سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے۔ الحمدللہ تعداد بھی زیادہ ہے۔ جب شروعات میں ہم یہ محفل منعقد کیا کرتے تھے تو 100 یا 200 لوگوں کے ساتھ یہ محفل انجام پاتی تھی۔ آج پورے ملک میں ہزاروں لوگ سامعین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی مختلف روشوں پر عبور رکھنے کے ساتھ مداحی کے کام میں مصروف ہیں۔ یہ ملک میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اسے کون استفادہ کرے؟ سرکاری حکام، فلاں یا بندہ حقیر؟ دراصل یہاں دوسروں کا استفادہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود ملک، نظام اور انقلاب کی جانب سے استفادہ ہے۔ انقلاب استفادہ کرے۔ انقلاب کو پیش رفت کی ضرورت ہے، روز بے روز تغییر کی ضرورت ہے۔ آپ اس سلسلے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں دراصل یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ پورے ملک میں طاغوت، ظالم، سامراج، استکبار اور بدعنوانی کے خلاف جدوجہد کے ماحول کو فروغ دیجیے۔ بہت سی جگہوں پر ہمارے ہاں خرابی ہے، خرابی پائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم حکم دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، دلیل اور منطق پیش کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمومی ماحول ویسا نہیں ہے جیسا ہم نے چاہا۔ میں نے بارہا ثقافت سازی کے لفظ کو دہرایا ہے۔ ثقافت سازی کا مطلب یہی کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ کبھی ضروری ہوتا ہے کہ ملک کا ماحول دشمن کے مقابلے میں استقامت کا ماحول ہو، کبھی ضروری ہوتا ہے کہ دشمن پر حملے کا ماحول ہو، کبھی علم و دانش کی پیروی کا ماحول ہو، کبھی ضروری ہوتا ہے کہ تدبر اور غور و فکر کا ماحول ہو۔ ماحول تیار کیا جانا چاہیے۔ میں نے خانوادوں کے بارے میں آپ سے کہا، افزائش نسل کے بارے میں آپ سے بات کی۔ اس سلسلے میں آپ جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ وزارت صحت وغیرہ سے کہیں بڑا ہے۔ آپ ماحول تیار کر سکتے ہیں، آپ بصیرت پیدا کر سکتے ہیں، آپ امید آفرینی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دشمن کا ایک اہم ترین حربہ مایوسی پھیلانا ہے۔ کہاں؟ ملک کے سب سے اہم حصے یعنی نوجوانوں کے اندر، یعنی انہیں مختلف طریقوں، راستوں اور حربوں سے مایوس کرنا ہے۔ آپ اس کے بالکل برعکس کام کر سکتے ہیں۔ امید پیدا کیجیے۔ آپ فکر و عمل میں ہدایت کر سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کچھ شرائط ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ کامیابی حاصل ہو تو اس کی پہلی اور لازمی شرط یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی ہدایت کی فکر مندی ہونی چاہیے۔ ذاکر، نوحہ خواں، مداح خواں، ان سب کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اپنے سامعین کی ہدایت کریں۔ پیسے، شہرت، معاشرتی مقام وغیرہ کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اور صرف ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم اس طرح کے نہیں ہیں۔ ہم کمزور لوگ ہیں، پوری طرح سے اپنے آپ کو کنارے نہیں کر سکتے، لیکن ان چیزوں کی حیثیت ثانوی ہونی چاہیے۔ اصل فکر لوگوں کی ہدایت کی ہونی چاہیے۔ جب آپ شعر یاد کر رہے ہوتے ہیں یا پڑھنے کے لیے کاغذ پر لکھ رہے ہوتے ہیں، جب مجلس یا محفل کی دعوت قبول کرتے ہیں یا جب ممبر پر جا کر بیٹھتے ہیں تو آپ کی ساری فکر یہی ہونی چاہیے کہ سامعین کی ہدایت کر سکیں۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط معرفت میں اضافہ کرتے رہنا ہے۔
ذات نایافتہ از ہستی بخش، جس کا خود اپنا وجود خالق کا عطا کردہ ہو، کی توانت کے شود ہستی بخش، بھلا وہ کیسے کسی کو وجود عطا کر سکتا ہے؟ اگر انسان کے اندر معرفت کی مستحکم بنیادیں نہ ہوں تو بہت بعید ہے کہ وہ دوسروں میں معرفت پیدا کر سکے۔ ہمیں اپنی تقویت کرنی چاہیے، اپنی بنیادیں مستحکم کرنی چاہیے۔ آپ جوان ہیں، آپ میں ہمت و حوصلہ ہے، آپ کے پاس وقت ہے، مطالعہ کیجیے، کتابیں پڑھیں، نظم کی بھی کتابیں پڑھیں، شعر کی بھی کتابیں پڑھیں، شہید مطہری کی کتابیں پڑھیں، اخلاق کی کتابیں پڑھیے، حدیث کی کتابیں پڑھیے، تفسیر قرآن پڑھیے۔ ہمارے یہاں بہت اچھی تفاسیر موجود ہیں۔ اگر عربی پر عبور نہیں ہے تو آج فارسی کی بہت اچھی تفسیریں بھی موجود ہیں اور عام دسترس میں ہیں۔ ایک دوسری شرط یہ ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ رہیے۔ دنیا کے حالات روز بروز بدل رہے ہیں، لہٰذا اپ ڈیٹ رہیے۔ واقعات کے تجزیے کو اپنے ذہن میں اور اپنی فکر میں تیار رکھیے۔ میرے عزیزو، یا میں یہ کہوں کہ آج ہمارے سامنے تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے، یا ہم تاریخ کے ایک اہم موڑ کے مرکز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ شاید یہ دوسرا جملہ زیادہ صحیح ہو۔ دنیا میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، وہ بھی بنیادی تبدیلیاں۔ بنیادی اور بڑی تبدیلیوں کو ایک ہفتہ، ایک مہینے یا ایک سال میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ تدریجی طور پر سامنے آتی ہیں۔ آپ کو پوری طرح چوکنا رہنا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ جیسے یہی حالات و واقعات، میں ان حالیہ واقعات کے بارے میں ایک بات عرض کروں۔ ان حالیہ واقعات میں دشمن کی سازش ایک مکمل سازش تھی، لیکن اس کا اندازہ ایک مکمل غلط اندازہ تھا۔ یہ اہم بات ہے۔ دشمن کی سازش میں کوئی نقص اور عیب نہیں تھا، لیکن اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے جو اندازے لگائے تھے وہ غلط تھے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دشمن کی سازش ایک مکمل اور جامع سازش تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت کسی ملک میں تخریب کاری کرنے، اسے ٹھپ کر دینے کے لیے، تختہ لوٹنے کے لیے جتنے بھی طاقتور عناصر کو استعمال کر سکتی ہے، دشمن ان سب کو بروئے کار لایا، مکمل طور پر بروئے کار لایا۔ معاشی عنصر موجود تھا، البتہ ملک کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، اب بھی اچھی نہیں ہے۔ عوام کی معاشی حالت مشکلات سے دوچار ہے، اور یہ بات دشمنوں کے لیے ایک اچھا موقع تھی جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ سیکیورٹی، دراندازی، بغاوت، ہر طرف سے جاسوسی کا عنصر، پوری دنیا میں ایران فوبیا کا شور کئی مہینے پہلے سے مختلف شکلوں میں دشمن یعنی امریکہ، صہیونزم، مجموعی طور پر استکبار کی پروپیگنڈا مشینری کی جانب سے ایران فوبیا کا پرچار شروع ہو چکا تھا۔ یہ بھی کسی ملک کو نقصان پہنچانے کا ایک اہم عنصر ہے۔ بعض داخلی عناصر کو اپنے ساتھ ملانا، یہ کام بھی کچھ عرصہ پہلے ہی شروع کیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک اہم عنصر ہے۔ ملک میں کسی کو مختلف محرکات سے، قومی محرک، مذہبی محرک کے محرکات سے فریب دیں اور پھر ان سے فائدہ اٹھائیں، انہیں اپنا ساتھ دینے کے لیے تیار کریں۔ ہمیں گیر پروپیگنڈے کا عنصر، ٹی وی چینلز، سیٹلائٹ چینلز، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یہ وہ عناصر ہیں جنہیں دشمن نے پوری طرح سے تیار اور استعمال کیا۔ ان مسائل کو دیکھنے والے، ان پر نظر رکھنے والے اور انہیں سمجھنے والے ایک انسان کی حیثیت سے میں نے اپنے دل میں دشمن کی تیاری کو سراہا۔ اس نے اچھی تیاری کی تھی، ہر چیز کو اس کی جگہ پر صحیح مقدار میں تیار کیا تھا، لیکن وہ کامیاب کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ اس کا ایک سرا یعنی اندازہ غلط تھا۔ جی ہاں، یہ کام سب کے سب اہم ہیں، مؤثر کام ہیں، کچھ ملکوں میں اپنا اثر بھی چھوڑتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ دشمن نے اسلامی ایران کے سلسلے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ صحیح اندازہ نہیں تھا۔ دشمن کے اندازوں کے غلط ہونے کی 2-3 مثالوں کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دشمن سوچ رہا تھا کہ ایرانی قوم معاشی مشکلات کی وجہ سے، اور واقعی معاشی مشکلات کی وجہ سے
کہ جو در حقیقت موجود ہیں تختہ پلٹنے اور ملک کو توڑنے کی دشمن کی سازش کا ساتھ دے گی۔ یہ ایک اندازہ ہی تو ہے، یہ ایک غلط اندازہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گالیاں دے کر، برا بھلا کہہ کر اور اہانت کر کے ملک کے عہدیداروں کو میدان سے باہر کر دے گا، ان کو پسپا و مایوس کر دے گا۔ جب برا بھلا کہا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، تو کچھ لوگ پسپا ہو ہی جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اندازہ غلط تھا۔ دشمن نے سوچا کہ بہکا کر اور ہنگامہ مچا کر، فساد کروا کر ملک کے اعلیٰ رتبہ عہدیداروں میں اختلاف پیدا کر دیں گے۔ کوئی کہے کہ یہ کام کیا جائے، کوئی کہے کہ نہ کیا جائے، ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی۔ البتہ یہ وہی مشکل ہے جو اس وقت خود امریکہ میں اور صہیونی حکومت میں بدرجہ اولیٰ آیا اور موجود ہے، بعض دیگر ممالک میں بھی ہے۔ یہ اختلافات بڑے کام نہیں ہونے دیتے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ایسا ہی اختلاف پیدا کر دیں گے، انہوں نے اندازہ لگایا تھا، لیکن یہ غلط اندازہ تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ امریکہ کے پٹھو فلاں ملک کے پیٹرولیم ڈالر سے جمہوریہ اسلامی ایران کے عزم کو متزلزل کر دیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ جمہوریہ اسلامی ایران کا مضبوط عزم و ارادہ ان کی طاقت کے ان سبھی عناصر سے زیادہ مضبوط نکلا۔ ان کا ارادہ پکا تھا، لیکن ان کا اندازہ ایک غلط اندازہ تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کچھ خود فروش عناصر کو یہ ترغیب دلانے سے کہ وہ اس ملک میں یا اس ملک میں جا کر پناہ حاصل کر لیں اور اپنے ملک کے خلاف زہر اگلیں، ہمارے نوجوانوں کو مایوس کریں۔ یہ بھی ان کی غلط فہمی تھی۔ کچھ لوگ گئے اور پناہ گزین بھی ہوئے، انہوں نے زہر بھی اگلا، لیکن کسی نے انہیں توجہ کے لائق ہی نہیں سمجھا۔ یہ دشمن کے اندازے تھے، غلط اندازے تھے۔ وہ ہمیشہ غلط اندازے لگاتے ہیں۔ 40 سال سے دشمن مختلف طریقوں سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف سر توڑ کوشش کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندازے غلط تھے اور اب بھی غلط ہیں، اس لیے وہ اب تک شکست کھاتا رہا ہے، اور اس معاملے میں بھی اسے شکست ہوئی، اور مستقبل میں بھی وہ جب بھی کوئی اقدام کرے گا اسے شکست ہی کھانی پڑے گی۔ بہرحال یہ تو دشمن کی بات تھی، لیکن ہمیں خود چوکنا رہنا چاہیے۔ ہمیں بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، غافل نہیں رہنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سارے معاملے ختم ہو گئے۔ ہمیں میدان سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، میدان میں ڈٹے رہنا ہے۔ ہمیں بھی جان لینا چاہیے کہ جو چیز قوم کو محفوظ رکھتی ہے وہ امید اور لوگوں کے درمیان اتحاد ہے۔ ہاں، پسند مختلف ہو سکتی ہے، مختلف مسائل میں اختلاف نظر ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے بارے میں، نظام اسلامی کے بارے میں، انقلاب اسلامی کے بارے میں اختلافات اور ایک گروہ کے خلاف دوسرے گروہ کے جذبات کو بھڑکانے میں مدد نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی قوم کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کام کرے گا وہ دشمن کے لیے کام کرے گا، دشمن کی سازش کا حصہ بنے گا، دشمن کی جانب سے کھیلے گئے کھیل کا حصہ بنے گا، مہرہ بنے گا۔ اس پر سبھی کو توجہ دینی چاہیے، چاہے وہ ذاکر ہوں، مداح خواہ ہوں، نوحہ خواہ ہوں، عالم دین ہو، یونیورسٹی والا ہو، مصنف ہو، شاعر ہو، جو بھی ہو۔ ہمیں دشمن کو کم نہیں سمجھنا ہے، وہ دشمن ہے۔ جس دن آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ دشمن مایوس ہو جائے، اس دن آپ آسودہ خاطر ہو سکتے ہیں۔ ہمیں مضبوط ہونے کی کوشش کرتی رہنی ہے۔ میں جو اتنی زیادہ تاکید کرتا ہوں، اصرار رکھتا ہوں اور دہراتا ہوں کہ ملک کو مضبوط ہونا چاہیے، وہ اسی وجہ سے ہے۔ دشمن کو مایوس کر دینا چاہیے۔ الحمدللہ قوم روحانیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، الہی ہدایت کے ساتھ انقلاب اسلامی کی خدمت میں ہے۔
انقلاب اسلامی کی پشت پناہ ہے، نظام اسلامی کی پشت پناہ ہے، مدد کرتی ہے۔ ہمارے عناصر اچھے ہیں، بڑے مؤثر اور مفید ادارے ہیں۔ انقلاب کی برکتیں روز بروز ملک کی سرحدوں سے باہر ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک نکتہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا ابھی مجھے یاد آیا، وہ مداحی کو ترانے سے ملانے کی روش ہے جو حال ہی میں شروع ہوئی ہے، اور یہ اچھا کام ہے۔ بڑے اچھے ترانے لکھے جاتے ہیں۔ یہی سلام فرماندے ترانہ بہت اچھا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ دوسری جگہوں پر بھی اس ترانے کا ترجمہ کیا گیا، نئے طریقے سے دوبارہ پڑھا گیا۔ بعض ملکوں میں اس کی خبریں سامنے نہیں آئیں، لیکن ہمیں اطلاع ہے وہ چیز جو یہاں بچوں نے پڑھی تھی اسے فارسی زبان میں دوسرے ملکوں میں دہرایا گیا، جبکہ وہ لوگ فارسی زبان سے آشنا بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اسے دہرایا۔ یہ وہ عناصر ہیں جو اس ملک کی طاقت میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ البتہ جب آپ اس میدان میں آ گئے ہیں، الحمدللہ آپ سبھی اس میدان میں موجود ہیں، تو کچھ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ کے دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ استکبار آپ کا دشمن بن جاتا ہے، سامراجی ایجنٹ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، آپ کے خلاف کام کرتے ہیں، آپ کے خلاف اقدامات کرتے ہیں۔ کرنے دیجئے۔ یہ دشمنی ایک ایسی چیز ہے جو پائی جاتی ہے۔ جو چیز آپ کے جوہر کو عیاں کرتی ہے اور حتمی ذمہ داری کو پورا کر سکتی ہے، وہ آپ کی استقامت، آپ کی مزاحمت ہے، آپ کا اللہ پر توکل ہے۔ شاعر نے کہا، گرم است بے ہم پشت رقیبان پھئی قتلم، میرے قتل کے لیے رقیبوں کو ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ عیش کے دل افروز دل من بے تو گرماس، عیش کے دل افروز لیکن مجھے تو تیرا ہی سہارا ہے۔ خیر، نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم آپ سب کو کامیاب کرے۔ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اے پروردگار، محمد و آل محمد کے طفیل حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام مبارک کی برکت سے اپنی برکتیں حاضرین محفل اور اس قوم پر نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔